بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فضل الرحمان ہے۔ میں پلمونالوجسٹ ہوں اور پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ ہوں۔ سانس زندگی ہے کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کا ٹاپک ایستھما اور کووڈ-19 ہے۔ ایستھما ایک ریورسیبل obstructive airway ڈیزیز ہے جو کہ بچپن سے شروع ہو جاتی ہے اور تمام عمر کے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایستھما میں یہ علامات بتاتے ہیں کہ سانس لینے میں دشواری، چھاتی میں تناؤ کا آ جانا، سانس میں سے سیٹیوں کی آواز کا آنا اور خشک کھانسی، یہ چیزیں اس کی علامات میں شامل ہیں۔ یہ کنڈیشن جو ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے اور اس کا اٹیک جو ہے وہ بعض اوقات شارٹ ٹرم ہوتا ہے، بعض اوقات لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ سیزنل اس کی بہت زیادہ ایسوسیشن ہے۔ ہمارا جو ریسپائریٹری ٹریکٹ سسٹم ہے، جو ہمارا نظام سانس کا ہے، وہ بیسیکلی ناک سے شروع ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں تک چلتا ہے۔ ناک سے لے کے جو ہمارا ووکل کارڈ ہے یہاں تک کا جو اپر والا حصہ ہے اسے اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کہتے ہیں، اور نیچے سے لے کے پھیپھڑوں کے آخر تک اسے لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ کہتے ہیں۔ دنیا میں جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں پوری دنیا میں، تو سب سے زیادہ لوگ ہر سال جو متاثر ہوتے ہیں وہ ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن سے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے دو پھیپھڑے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، اور وہ پھر ان کے آگے لوبز ہیں اور پھر ان کے آگے چھوٹی چھوٹی برانچ ہوتے 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 جو اینڈ سٹرکچر آ جاتا ہے وہ برونکائی اور برونکیولز ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہیں جو کہ اللہ پاک نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ سموتھ مسلز ہیں، نرو اینڈنگ ہیں اور ان کی ایک اپنی بھی سکریشنز ہیں۔ ان کا مین کام گیس کا ایکسچینج ہے۔ زندہ رہنے کے لیے جو ہمیں آکسیجن چاہیے وہ خون سے لیتے ہیں اور جسم کے ہر حصے پہ پہنچاتے ہیں، اور ہر حصے سے کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لیتے ہیں اور اسے پھیپھڑوں میں لاتے ہیں، اور جب سانس ہم اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ تازہ ہوا ہوتی ہے جس سے یہ پھیپھڑے آکسیجن اٹھاتے ہیں، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ والی گیس ہوتی ہے جس سے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ ایستھما میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو نرو اینڈنگ ہے وہ اریٹیٹ ہوتی ہیں، تو سموتھ مسل جو ہیں وہ کنسٹرکشن میں چلے جاتے ہیں، اور سموتھ مسل کی کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ جو ٹیوبز ہیں ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کہ جو سیک کے اندر ہے، جو ٹیوبز کے اندر ہے، وہاں سے سکریشن نکلتی ہیں، ایک کمپلیکس سی چیز بن جاتی ہے جو ان سب چیزوں کو مل ملا کے سانس کے مسئلے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایستھما کے لوگ ہیں موسٹلی ان میں 3 ٹائپ کی جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایستھما۔ ایک تو وہ ہے جو نوکچرنل ایستھما ہے، رات کے وقت سحری کے وقت سانس خراب ہو جاتا ہے اور لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ایکسرسائز انڈیوس ایستھما ہے، نارملی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہی آپ سیڑھیاں چڑھیں گے، تیز چلیں گے، تھوڑا سا کام کریں گے تو سانس میں تنگی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری جو ہے وہ الرجک ایستھما ہے۔ الرجن میں جیسے پولن ہے، اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اس طرح کے بیوٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے ٹری لگائے ہوئے ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے ان کے پولنز اگتے ہیں اور وہ ہوا میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں، تو سانس لینے سے پولن جب اندر جاتے ہیں تو یہ بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے اور سانس میں دشواری ہو جاتی ہے۔ اینیملز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں، جیسے برڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے اینیملز ہیں، اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو کینڈ فوڈ ہے اس کے اندر پرزرویٹو ہوتے ہیں، وہ کھانے سے ایستھما ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری اریٹنٹ چیزیں ہیں جس میں ٹاپ آف دی لسٹ سگریٹ سموک ہے۔ اب سموکنگ جو ہے وہ ایک ایکٹیو سموکنگ ہے جو بندہ خود سموک کر رہا ہے، ایک پیسیو سموکنگ ہے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں پاس۔ تو سموک جو سگریٹ سموک ہے وہ ہے، سڑک کے اوپر نکلیں تو وہیکل جتنی بھی گاڑیاں چل رہی ہیں اور وہ سب سٹینڈرڈ قسم کا فیول چنگچی اور اس طرح کی چیزیں جو یوز کر رہی ہیں وہ ہیں۔ انڈسٹریل ڈسٹ ہے، گھر میں جو ڈسٹ ہے،
ہارویسٹنگ کے زمانے میں یہ جو کھیتوں سے ڈسٹ اٹھتی ہے، یہ چیزیں بہت ساری میڈیکیشنز ہیں، جیسے ہم اپنے طور پہ ایسپرین کھانی شروع کر دیتے ہیں، یا ایک بڑی ٹائم ٹیسٹڈ ڈرگ ہے انڈیرال جو ہے، جس سے بیٹا بلاکر ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ ایسما کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مستند ڈاکٹر سے ہی کروانی چاہیے۔ اس میں ایک شارٹ ٹرم مینجمنٹ ہے، ایک لانگ ٹرم مینجمنٹ ہے۔ جو شارٹ ٹرم مینجمنٹ ہے اس میں تو ٹائم ٹو ٹائم کوئی جب ایکیوٹ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دوائی لے لیتے ہیں۔ لانگ ٹرم میں جیسے کمبی ویئر ہے، ٹائیو ویئر ہے، اس طرح کے جو انہیلر سے وہ دوائی جو ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں جائے اور فوراً اثر کرے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان سے وہ اپنی ایک لائف کو بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہیں۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ کووڈ کے حوالے سے وہی احتیاطی تدابیر ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی امیونٹی کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور ماسک پہن کے رکھیں، اپنی دوائی باقاعدگی سے کھائیں۔ اگر ٹمپریچر ہو جائے، بہت زیادہ شارٹنس ہو، تو اپنے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یا جو بھی سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ ان سے رابطہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔